اپنی مرضی اور اپنی رضا کو اس کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں، اور ہر وہ کام کہ جس کے اندر جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے اس کام کو ترک کر دیتے ہیں، اور ہر اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب جب بندہ ہو کے بندہ اس کی تخلیق ہو کے اپنی مرضی، اپنی رضا کو، اپنی خواہش کو، اپنی آرزو کو اللہ جل شانہ کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے احکام کی بجا آوری شروع کر دیتا ہے، پھر اس بندے کی زندگی کے اندر چلتے چلتے، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، چلتے چلتے وہ مقام آ جاتا ہے، بندہ اس نہج اور اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کی زبان اقدس سے جن الفاظ کا ظہور ہو جاتا ہے، زبان سے الفاظ بعد میں نکلتے ہیں، اللہ انہیں شرف قبولیت پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ بندے کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس وقت کہ جب بندہ اللہ کی مرضی پہ اپنی مرضی کو قربان کر دیتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفلوں کی کثرت کرتا ہے، کثرت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے، نماز تو فرض ہے نا، فرض عین ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں، آپ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن میرے کریم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی ذات یہ ارشاد فرماتی ہے کہ جو بندہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کثرت کے ساتھ رکوع و سجدہ کرتا ہے، اللہ جل شانہ کی ذات اس بندے کو یہ مقام عطا فرماتی ہے کہ وہ بندہ نفلوں کی کثرت کرتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے حضور جھکتا رہتا ہے، وہ نفل پڑھنے سے میرے کریم نے فرمایا اسے یہ مقام ملتا ہے، یہ مرتبہ ملتا ہے، وہ بندہ کثرت نوافل سے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، ایک خاص مقام، ایک خاص مرتبے، ایک خاص لمٹ تک جب بندہ نفل پڑھتے 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 پہنچ جاتا ہے تو پھر خلاق عالم کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، پھر میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں، پھر میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے بندے کے پیر بن جاتا ہوں۔ گویا ہوتا کیا ہے کہ نور خداوندی اس بندے کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کے اندر نور خداوندی سما جاتا۔ اسی لیے جہاں اللہ والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں نا، وہاں ان کی جب ان کے چہرے پہ نگاہ پڑے، جب ان کے چہرے کی زیارت کرو تو اس وقت خدا یاد آ جائے۔ اور بزرگان دین کیا فرماتے ہیں کہ جب کسی عالم کی مجلس میں بیٹھو نا تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو، اور جب کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھو۔ عالم آپ کی زبان سے سنے ہوئے جملوں پہ گرفت کرتا ہے، جبکہ ولی کامل اس کی آنکھوں میں چونکہ نور خدا سمایا ہوتا ہے، وہ اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا،
ان آنکھوں میں نور خداوندی سما چکا ہوتا ہے، اور جب وہ نور خداوندی کے سماتے ہوئے نگاہ ڈالتا ہے تو نگاہ دل کے پار ہو جاتی ہے، اور وہ خیال جو بندہ مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے ولی کامل اسے نور خداوندی کے توسط سے دیکھ کے اس کے خیال کو پڑھ لیتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھو تو اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھو کہ ولی کی نگاہ دل پہ ہوا کرتی۔